انتہائی لطف خدا ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ خدا کا بڑا کرم ہے، اتنی مدت کے فاصلے کے باوجود خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دیا۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں چونکہ ابتدائی زندگی سے مل جاتی ہیں تو انسان اس کی قدر نہیں جانتا۔ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے گھرانوں کو چھوڑ کر اس محبت کا انتخاب کیا، کم نہیں ہے معاشرے کے اندر، پورے معاشروں سے لڑے ہیں اپنی عقیدت کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ یہ خدا کا لطف و کرم تھا کہ ہمیں خدا متعال نے اپنے اجداد کے ذریعے سے، نسب کے ذریعے سے خدا متعال نے یہ سعادت نصیب کر دی، اور بڑا احسان ہے خدا کا واقعہ۔ اس نے ہمیں ان ماؤں کی گودوں میں رکھا ہے جنہوں نے گودوں میں ہمیں رکھ کر یا حسین سکھا دیا۔ زندگی کا کوئی سال، کوئی مہینہ سید الشہداء کے غم کے بغیر نہیں رکھا۔ ہمیں پیدا ہوتے ہی یہ سعادت نصیب ہونا شروع ہو گئی کہ ہم امام حسین کے غم میں رہنے والے آنسوؤں کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں معلوم ہمیں اس کی حقیقت کیا ہوگی جب ہم قیامت میں ظاہر ہوں گے، اس کی فضیلت کیا ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تحفہ تھا جو خدا تعالی نے نصیب کر دیا، نعمت تھی جو ہمیں دے دی۔ اللہ کی دی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ان ہستیوں کے آج و ثواب میں مزید اضافے کے لیے جنہوں نے ہمیں بچپن سے امام کا نام سکھایا، ان علماء، خطبہ، ذاکرین کے حج و ثواب میں اضافے کے لیے جنہوں نے اس عقیدت میں اپنی عزاداریوں کے ذریعے سے ہمارے اندر اور اضافہ کیا، وہ تمام عزاداران سید الشہداء جو دنیا میں جہاں کہیں بھی اس عزا میں مشغول تھے، بلاخص وہ لوگ جو پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہیں، تمام کے درجات کی بلندی کے لیے جنہوں نے مجلس کا انعقاد کیا، ان کے مرحومین، آپ کے ہمارے مرحومین، سب کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کے ماننے والے ہیں، بہت ساری حقیقتیں اس ایک جملے کو کہتے ہی ہمیں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کے ماننے والے ہیں تو 2-3 بنیادی حقیقتیں آپ کو اور ہمیں، چاہے ہم نے نہ بھی سوچا ہو ان کے اوپر، لیکن ہمیں ماننی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی دین کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی خالق کے ماننے والے ہیں۔ خالق کے بغیر تو دین نہیں ہوتا۔ کسی خدا کے ماننے والے ہیں، کسی مبدا، آغاز، جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ اگر آپ کسی دین کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موت کے بعد کسی اور زندگی کے بھی ماننے والے ہیں۔ قیامت کے تصور کے بغیر تو کوئی دین نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ آپ دین کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نبی کے بھی ماننے والے ہیں۔ دین بننا آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ 2-3 بہت اہم حقیقتیں ہیں، مبدا، انتہا اور پیغام۔ اس تمام چیزوں کو آپ دین کہتے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ جب ان 3 چیزوں کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر ایک بہت اہم حقیقت ہے، وہ آپ کو خود بخود ماننی ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ مان چکے ہوتے ہیں، شاید آپ کی زبان پہ نہ آئے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں۔ آپ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب۔ کیسے ایمان آتا ہے یہ، اور یہ کیوں اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں؟ چند نکات عرض کروں گا، اور ایک اور بہت اہم پوائنٹ کل عرض کرنا تھا، کافی وقت لے لیا تھا آپ کا، تو آج بھی عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں خدا کو مانتا ہوں، تو کیا خدا کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں مانتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ آپ موت کے بعد زندگی کو مانتے ہیں، تو وہ جو موت کے بعد زندگی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں، کیا آپ نے اس کو دیکھا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
پیغام کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں۔ فرشتوں کو کتنی مرتبہ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی ہیں لیکن آپ نے مان لی۔ اب اس سلسلے کو آپ بڑھاتے چلے جائیے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تسلیم کرتے ہیں جن کو آپ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، حس سے، حواس خمسہ سے احساس نہیں کر سکتے، لیکن آپ اسے مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ایک قانون نکالتے ہیں کہ بھئی جتنی بھی حقیقتیں ہوتی ہیں، حقیقتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہیں جو غیر مادی ہوتی ہیں۔ ہر وقت ایک حقیقت وہ ہوگی جو مادی ہوگی، ایک حقیقت وہ ہوگی جو غیر مادی ہوگی۔ ان میں کبھی مقابلہ بھی ہوتا ہے کیا؟ ہاں، مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہم دوا نہ کریں، دوا استعمال نہ کریں، کہا ہے دوا استعمال کی جائے۔ ہمارے پاس سینکڑوں روایات موجود ہیں جو کھانے پینے کے اندر ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ مثلا اگر تمہیں یہ مشکل درپیش ہے تو یہ کھاؤ۔ اس کو ہم طب اسلامی کہتے ہیں۔ اسلام میں طب کا تصور ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے ریکمنڈیشنز ہیں، اس کو بہت بڑا ایک سائنس کی برانچ بنی ہوئی ہے، اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اسلام کیا مادی عوامل، مادی جو کازز ہوتے ہیں انہیں قبول نہیں کرتا؟ بالکل قبول کرتا ہے۔ دوائی کہتا ہے کہ بھئی دوائی آپ استعمال کریں، تو اگر آپ کو سفر کرنا ہو تو کیا خدا کیا کہے گا آپ سے؟ سواری لے کر آئیں، سواری کا بندوبست کریں، سفر کرنا ہے آپ۔ کیا مادی اسباب کے سوا کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اثر ڈالتی ہیں؟ ہاں، مثلا یہی جو ابھی آپ نے جو مریض تھے، بیمار تھے، ان کی شفا کے لیے دعا کی، یہ جو آپ نے دعا کی یہ مادی سبب ہے غیر مادی سبب؟ غیر مادی سبب۔ بیمار کہاں ہیں؟ آپ یہاں ہیں، نہ یہاں سے کوئی پانی وہاں گیا، نہ یہاں سے کوئی دوا وہاں پہ گئی، یہاں پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کی، کوئی دعا کی، اور اس دعا کا اثر آپ کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس بیمار پہ جو بہت دور بیٹھا ہے کہیں۔ اب اس بیمار کی بیماری آپ کو پتہ ہے جس نے دعا کی؟ نہیں۔ اگر دوا کا معاملہ ہو اور کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ میں مریض کو نہیں جانتا، میں مریض کو نہیں دیکھ رہا، میں بیماری کو بھی نہیں جانتا اور میں دوا دے رہا ہوں، اس کو دے دو، تو یہ ہم نہیں مانتے۔ کہیں گے بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اگر ڈاکٹر نے دوا دینی ہے تو کم از کم بیماری کو تو جانتا ہو کہ ہے کیا، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہوئی؟ وہ معاملات مادی تھے، یہ معاملہ غیر مادی جائے گی۔ یہ سارے مادی دنیا کے قوانین تھے۔ معنوی دنیا کے اندر آپ ڈاکٹر ہیں نہیں، تو آپ کی دعا وہاں چل جائے گی؟ آپ تو ڈاکٹر نہیں ہیں، دعا کیسے چلے گی؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی دعا چلنے کے لیے اندر ہمیں میڈیسن نہیں چاہیے ہوتی، دعا میں ہمیں غیر مادی خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے ایک بیمار کے لیے دعا کروانی ہے، میرے ذہن میں بھی کچھ بیمار ہیں، مجھے ان کے لیے دعا کرانی ہے، ضروری ہے کہ نام بتاؤں؟ نہیں ہے، رزق تو ہے۔ مثلا ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ صاحب میں نے فرض کر لیجئے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں کسی مرحوم کے لیے، کسی زندہ کے لیے مثال کے طور پر 100 دفعہ درود بھیج دوں، صحیح ہے؟ اچھا، اب میں نے صبح کو ایک درود بھیجا مثلا 100 مرتبہ، صحیح ہے؟ میں نے اپنے دل میں نیت کر لی کہ میں نے کس کے لیے بھیجا ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب میں یہاں پر آیا، بیٹھا، اور میں نے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ میں نے آج صبح فلاں کے لیے 100 مرتبہ درود بھیجا تھا۔ ریاکاری کا رزق ہے یا نہیں؟ بہتر کیا تھا؟ بہتر یہ تھا کہ نہ بتاتا۔ تو آپ لوگ یہ رزق کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں لے رہے ہیں یہ رزق؟ مجھے واقعاً کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اگر میں کسی بھی نام پڑھنے والے سے پوچھوں معذرت کے ساتھ کہ مثلا تم ریاکاری کرنا چاہتے ہو، وہ کیا کہے گا؟
नाउज़ बिल्लाह ताला। मौलाना मैं क्यों रियाकारी करूँगा, रियाकारी शिरक होता है, मैं क्यों शिरक करूँगा? तो मैं उससे ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि बंदे खुदा, ये जो तुम दुआ करवा रहे हो, ये जो फातिहा पढ़वा रहे हो, और ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, आप तो अब आप और हम ज़ाहिर एक बहुत बड़े माशरे का हिस्सा हैं। आप कोई अकेले तो नहीं है ना, बहुत बड़ा एक माशरा है जिसका हिस्सा है हम लोग। वहाँ पे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है वो करने वालों को भी नहीं पता है क्यों हो रहा है। पूछा भी नहीं हमने एक दूसरे से कि भाई हमारे अजदाद मिसाल के तौर पर ऐसे ही कर रहे थे 500 साल पहले, 400 साल पहले, ये ऐसे ही होता था या किसी और तरह होता था? मसलन पहले क्या ये करते थे कि जब भी कोई काम करें वो अनाउंस करवाएं कि ये काम फलानी की तरफ से हुआ है, क्या ये करते थे? यकीन माने आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए, हजारों रोज़े बने हुए हैं, हजारों। उन हजारों रोज़ों की जो बिल्डिंग्स हैं वो लाखों मुरब्बा किलोमीटर बिल्डिंग्स हैं, सही है। और वो बिल्डिंग्स की जो क्वालिटी है, उनका स्टैंडर्ड है, वो दुनिया की आला तरीन इमारती स्टैंडर्ड से आगे जाकर बात की गई है, सही है। और इन लाखों बिल्डिंग्स में शायद ही कहीं लिखा हो कि किसने बनवाई है। क्यों नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिखते? इस पे आप सोचिएगा, अच्छी तरह सोचिएगा। अब मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि जिसमें आप ये देखेंगे गैर मादी असबाब में सवाब पहुँचाना नौयत क्या है, उसकी तरीक़ेकार क्या है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, ये बात भी मैं एहतियातन अर्ज़ करता चलूँ, अगर आपको हमारा ये कहना बुरा लगा हो तो आप पहले बुरे लगने वाले बंदे भी नहीं हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है, सही है। लेकिन मसला ये है कि आपने हमें यहाँ बिठाया क्यों है? एक बुनियादी सवाल है ना, ये हम यहाँ बैठ के करते नहीं हैं सवाल, लेकिन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप लोग मजलिस मुनक़िद कर रहे हैं क्यों? ज़ाहिर ज़िक्र अहले बैत की है, और ज़िक्र अहले बैत के साथ आप ये चाहते हैं कि आप अहले बैत के मानने वाले हैं, अहले बैत अतार एक पैगाम लेकर आएँ, वो पैगाम आपको दिया जाए, पहुँचाया जाए। तो आपने हमारी जिम्मेदारी क्या रखी है? आपने हमारी जिम्मेदारी माजरत के साथ क्या ये रखी है कि हम आपको ये बताएं कि हम कितने बड़े आलिम हैं? नहीं। क्या आपने ये जिम्मेदारी हमारी रखी है कि हम आपके सामने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएं? नहीं। आपने हमारी असल जिम्मेदारी सिर्फ एक रखी है, मौलाना आप दीन के तालिब इल्म हैं, आप हमें दीन सिखाएं, बस ये। अब हमारी यहाँ बैठ की जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम दीन को अच्छे तरीके से पहुँचा सकते हैं, हम दीन पहुँचाएं, दीन पहुँचाएं। और अगर कोई चीज़ देखें कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा दीन के मामले में क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर हम तनकीद भी करें। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छा, अगर हम ये ड्यूटी अंजाम ना दें तो इंद अल्लाह, अल्लाह के सामने गिरफ्त होगी या नहीं होगी? और अगर आपने हमें इसके सिवा किसी और मकसद से यहाँ बिठाया है तो आपकी गिरफ्त हो, आपकी गिरफ्त हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप सिर्फ आकर बैठे और चले गए, ये नहीं सोचिएगा कि इसके ऊपर मामला ख़त्म हो गया। नहीं, यहाँ से एक और मामला शुरू होगा। मैं यहाँ पर आया, शबीए मिंबर रसूल पे बैठने की सआदत हासिल की और घर चला गया, मामला ख़त्म हो गया? नहीं, यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से एक और मामला शुरू हुआ। वो क्या? वो ये शुरू हुआ कि भाई तुमको दीन सिखाने का मौका मिला था, तुमने दीन सिखाया या नहीं सिखाया? और तुम्हें दीन सीखने का मौका मिला था, तुमने सीखा या नहीं सीखा? तो अगर आप और मैं ये समझ रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह ताला इसके सिवा यहाँ कुछ और होगा, ये बहुत बड़ी खता कर रहे हैं। ये अहले बैत अतार का पैगाम है और ये कोई कम हल्की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारी जिम्मेदारी है। क्यों? इसके पीछे पाकीज़ा खून बहा है, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो आप न पढ़ने वाला इसको आसान समझे
نہ سننے والا اس کو آسان سمجھے کہ یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا. نہیں ہے عزیزان محترم، یہ تو میں اور آپ جب ان کے سامنے جائیں گے جن کے خون کے صدقے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت وہ ہم سے پوچھیں گے یہ سب ہمارے نام پر، تم کس نام پہ بیٹھے تھے؟ یہ سب بنا تھا ہماری قربانی کے صدقے، تم نے کیا کیا؟ بہت ہوشیار رہیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اس صدی کے جو چند بڑے عرفاء گزرے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام علامہ محمد حسین طباطبائی کا ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی جو کتاب تفسیر المیزان کے مؤلف ہیں. ان کی شخصیت مجموعی طور پر کم از کم ہم جیسے لوگوں کے لیے مجہول ہے، ہم نہیں جانتے. ان کا مقام ہی کچھ اور تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبعیت میں، شاگردی میں انہوں نے جو درجات حاصل کیے وہ اس 100 سال کے اندر بہت کم لوگوں نے حاصل کی، بہت کم لوگوں نے حاصل کی. حد سے زیادہ متواضع انسان، متواضع یعنی منکسر المزاج، مزاج میں بہت ہمبل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اتنے منکسر تھے، اتنے منکسر. یہاں سے ایک حاشیہ اور لگاؤں. ایک دفعہ انکساری کیا ہوتی ہے؟ اندر نہیں ہوتی، صرف باہر ہوتی ہے. وہ انکساری نہیں ہوتی، وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ ریاکاری ہوتی ہے. مثلا ایسا ہوا کہ جناب میں کہیں پہ گیا، میرے استاد کھڑے تھے اور ان استاد کے مثلا 40-50 شاگرد کھڑے تھے. اب وہ استاد نے جوتے اتارے، میں نے لپک کے جوتے ان کے تھامے. کس چکر میں؟ 50 آدمیوں کو دکھانے کی تھی. وہ واقعہ لکھا ہے نا، جو ہمارا مصنف فوت ہو گیا، کہ وہ گیا کسی پیر کے پاس، تو وہاں پہ کوئی ایک بیوروکریٹ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس بیوروکریٹ نے پوچھا کہ پیر صاحب میرے اندر غرور ہے، میں مغرور انسان ہوں، تو میں کیا کروں اپنے اس بیماری سے لڑنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جاؤ یہ باہر لوگ جتنے اندر آ رہے ہیں ان کے جوتے سیدھے کرو، سیدھے رکھتے چلے جاؤ. اس نے کہا سرکار میں حاضر ہوں. وہ گیا، وہ جوتے سیدھے رکھنے لگا. تو مصنف کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ غرور تو میرے اندر بھی ہے، تو میں بھی جاؤں جوتی سیدھی کروں. تو وہ بھی پیچھے پیچھے گیا. تو اس نے دیکھ لیا، کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس میں غرور تھا. آپ نے کہا جوتی سیدھی کرو. میرے اندر بھی غرور ہے، میں بھی جوتی سیدھی کروں. کہنے نہیں، تمہارے اندر غرور بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، خاموش بیٹھ جاؤ. تم جا کے جوتی سیدھی کرو گے دکھانے کے لیے. آپ نے سمجھا نفس کا معاملہ آسان ہے؟ بڑی ٹیڑھی کہانی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے شیطان ہے، اور شیطان بہت سخت ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. ثواب بھجوانے کی بات ہے، ثواب بھجوانی. علامہ طباطبائی نے جو کتاب المیزان لکھی اس کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ شاید تاریخ اسلام میں اس سے بہتر تفسیر نہیں لکھی گئی. شاید تاریخ اسلام میں اس سے بہتر تفسیر نہیں لکھی گئی. پتہ نہیں ہماری کیا قسمت اردو زبان والوں کی، اس کا ترجمہ نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا قسمت ہے، یا تو مجھے نہیں معلوم اس کا راز کیا ہے. ایک دو لوگوں نے شروع کیا، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 15 سال سے 2 جلد کیے بیٹھے ہیں، 3 جلد، اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھی. شاید کوئی اور ہمت بھی نہیں کر رہا، چونکہ کتاب بڑی سنگین کتاب ہے، کام بھی آسان نہیں ہے. تو بہت اعلیٰ پائی کی کتاب ہے جو تفسیر المیزان. شاید علامہ طباطبائی نے 25 سال اس کے اوپر لگائے، 25 سال. اچھا، علامہ طباطبائی کی شخصیت کو شاید میں اور آپ نہ جانتے ہوں، اور ظاہر ہے میں تو خطر نہیں جانتا. جتنا مجھے پتا ہے یہ چند معدود گنے چنے مجتہدین میں سے ہیں جو مثلا نجف میں ہوتے ہوئے مجتہد تھے، عارف تھے، فلسفی تھے، مفسر تھے، اور ایک موقع پہ انہوں نے احساس کیا کہ جو میرے گھر سے میرے لیے پیسہ آتا تھا وہ نہیں آ رہا.
اور اب مجھے رزق حلال خود کمانا ہوگا. تو وہ تبریز چلے گئے اپنے علاقائی جگہ کے اوپر. 10 سال وہاں پر کھیتی باڑی کی ہے. 10 سال. کس نے؟ مجتہد، فلسفی، مفسر، مورخ، پتہ نہیں کیا کیا. اور 10 سال تک کھیتی باڑی کی ہے وہاں پر، زمینیں آباد کی، یہ کیا وہ کیا. کس لیے؟ کہا کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کمانا. اس کے بعد جب اتنے وسائل وہاں پر جمع ہو گئے کہ بھائی اب اگر یہ کام نہ بھی کریں تو اتنا پیسہ بن جائے گا کہ گھر کا خرچہ چل جائے گا، تو پھر قوم آئے اور یہاں پر آ کر تدریس شروع کی انہوں نے. اس طرح کے آدمی تھے. جناب علی وہاں پہنچے، تدریس شروع کی. بڑی مشقتوں سے یہ کتاب تالیف ہوئی. اس میں ان کی معنوی روحانی طاقت اور یہ اور وہ. 25 سال کے بعد طبیعت میں انتہائی متواضع، انتہائی متواضع، اور دکھاوے کے نہیں، اصلی جینوین. یعنی عالم یہ تھا کہ ان کا کوئی شاگرد نماز کے وقت میں وہاں پہنچ جاتا تھا تو وہ بغیر اس کی جماعت میں پڑھے اسے جانے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے جماعت آپ نے کرانی. اور وہ بیچارہ پانی ہو کر زمین میں بہرا ہوتا تھا کہ آغا صاحب معاف کر دیں، میں غلط وقت آ گیا، میں آپ میرے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور وہ کہتے، یعنی ان کے شاگرد یہ بتاتے تھے کہ جب وہ اصرار کر رہے ہوتے تھے تو بعض اوقات رونے لگتے تھے کہ میں آپ سے اصرار کر رہا ہوں کہ آپ جماعت پڑھائیں، مجھے آپ کے پیچھے جماعت پڑھانی. اللہ اکبر. پتہ نہیں کتنا تواضع تھا ان کے اندر. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اللہ نے زندگی دی، موقع دیا اور میری بھی ہمت رہی تو ایک روایت عرض کروں گا جس میں مولا 8ویں سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عقل مند کی صفتیں بیان کی ہیں. 2-3 جگہ عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، میں آپ کا وقت اس میں زیادہ نہیں لوں گا. جو لوگ سننا چاہیں گے وہ پیچھے کہیں جا کے سن لیں گے، انٹرنیٹ پر ہوگی. اس میں تو راوی نے پوچھا کہ مولا یہ صفت کیسی ہے؟ مولا امام فرمانے کتنی بڑی صفت. تو اس نے پوچھا یہ کیا صفت ہے؟ امام نے فرمایا 10ویں صفت عقل مند کی یہ ہے کہ وہ جس سے ملے کہے یہ مجھ سے بہتر ہے. اگر میں اس صفت کو اپنے جیسوں پر امپلیمنٹ کروں تو ہمارے اندر عقل مند ڈھونڈنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. روایت مستند ہے، آپ اس کو میرے کندھے پہ چھوڑ دیں. تحف العقول کے اندر ہے، مولا کی احادیث کے سلسلے میں یہ حدیث قرار پا رہی ہے. عقل مند کی 10 صفتیں بیان ہوئی ہیں. 10ویں صفت یہ بیان ہوئی ہے جب بھی کسی سے ملے دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے. اس وقت ہمارا عالم کیا ہے؟ کسی کو بہتر سمجھنا تو اللہ اکبر. وہ شاید علامہ طباطبائی نے یہ صفت حاصل کر لی تھی، وہ عقل مند تھے، تبھی انہوں نے شاید تفسیر لکھی بھی، ورنہ کیسے لکھ سکتے تھے. تو انہوں نے، کوئی شاگرد بھی آتا تھا تو وہ یہ کرتے تھے، تفسیر لکھ لی. جب تفسیر لکھ لی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے والد کو اس کا ہدیہ بھیجوں، اس تفسیر کا ہدیہ. کتنی بڑی تفسیر ہے بھائی، 20 جلدوں میں 25 سال کی مشقت سے لکھی ہے. تفسیر وہ تفسیر ہے کہ شہید مطہری کہتے ہیں تاریخ اسلام میں ایسی تفسیر شاید نہیں آئی. صحیح ہے. اب وہ ہدیہ بھیجنے والے ہیں اپنے والد کے نام. کہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک نیت کرنی ہوتی. صحیح ہے. جب وہ نیت کرنے لگے تو رک گئے، نہیں بھیجی، ہدیہ نہیں کیا اپنے والد کو، رک گئے. صاحب وہ رک گئے اور معاملہ ختم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ان کے بھائی نے ان کو ایک خط بھیجا. وہ ظاہراً تبریز میں ہی رہ رہے تھے یا پتہ نہیں شاید کہیں اور رہ رہے تھے. تو انہوں نے ایک خط بھیجا اور کہا کہ ابا تم سے خوش نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کچھ تحفہ بھیجنا تھا وہ بھیجا کیوں نہیں. کہا کہ ابا نے کہلوایا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، اور تم نے کچھ تحفہ بھیجنا تھا، تم نے تحفہ نہیں بھیجا ہے، اس سے وہ ناخوش ہیں. تو علامہ طباطبائی کو میسج مل گیا. انہوں نے دعا کی کہ خدایا میں جو تفسیر لکھی تھی اس کا ثواب بابا کی روح کو پہنچا.
بھائی نے دوبارہ خط لکھا. اچھا وہ کیوں ایسے کر رہے تھے اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ وہ ان کے ابا سے کیسے رابطے میں آتے تھے، یہ سب ایک علیحدہ ہی معاملہ تھا. وہ بھی بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے، لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ خاموش تھے. خود علامہ طباطبائی کم خاموش نہیں تھے، وہ اور زیادہ خاموش تھے. خیر انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ابا نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور تمہارا ہدیہ پہنچ گیا، تمہارا ہدیہ وہاں تک پہنچ گیا. تو ان کے شاگرد نے کبھی، جنہوں نے علامہ طباطبائی نے اپنا ایک واقعہ، چونکہ شاگرد نے شاید وہ خط دیکھ لیا تھا، شاگرد نے وہ خط دیکھ لیا تھا تو بھائی نے لکھا تھا. شاگرد مصر ہو گیا استاد کے کہ استاد مجھے یہ کہانی سنائے کہ یہ کیا کہانی ہو رہی ہے. اب وہ انہوں نے بہت ان سے وعدے بعید لیے، یہ کرنا وہ کرنا، پھر ان کو یہ بات سنائی. ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے یہ علامہ حسن زادہ عاملی کی کتاب میں پڑھا ہے جو ابھی پچھلے ہفتے فوت ہوئے، وہ انہی کے ساتھ تھے. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ معاملہ کیا ہے. کہنے کہ میں شرما گیا کہ میرے والد کا مقام اتنا بلند ہے، میں نے 4 صفحے لکھ لی ہیں، میں کیا اس کا تو میں نے اس کا تحفہ بھیجنے سے گریز کیا کہ میرے باپ کی شان میں نہیں ہے، میں نہیں بھیج پاؤں گا. ان لوگوں کی دنیا ایسی تھی، اس میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھا. یہ لوگ اللہ سے رابطے میں تھے، اللہ کے لیے کام کرتے تھے، اہل بیت کی نظر لطف ان کے اوپر تھی. یہ ہم سے کیوں کم ہوئی؟ یہ لوگ فرشتے نہیں تھے، یہ انسان تھے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا دیکھیں کہیں کچھ تھوڑی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہوں گی. بنیادی طور پہ تو سب صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے عقیدہ ہم سب کا اچھا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. کہاں چھوٹی چھوٹی کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں گی، انہیں اصلاح کریں، دیکھیں پھر نتیجے نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بارک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یک نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر سلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کل آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے تھے اور اس میں یہ حصہ باقی رہ گیا تھا، کیونکہ کل بھی کاغذ آیا تھا، آج بھی کاغذ آیا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ حصہ، وہ کل والا حصہ باقی رہ گیا تھا تو وہ میں پورا کر دوں اور اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے، ظاہر اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے کی ہے، ان کے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، آپ کے اور ہمارے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے. دیکھیے کسی کو نام پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ آپ کے مرحوم کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا میرے مرحوم کا نام کیا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی. درود بھیجیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرج. بنیادی سوال، ہم دین کے نام پہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، امامت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، شہادت کی شہادت، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اس میں بہت بڑا کردار ان عبادتوں کا ہے جن کو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، درود ہے، مختلف چیزیں. ان تمام کے نتیجے میں جو ہمیں نصیب ہونا ہے، ایک آخرت میں ہے، ایک دنیا میں ہے. وہ جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آیت اللہ علامہ بہجت مرحوم علی اللہ مقام الشریف کہ مثلا اگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری نماز قیامت میں کام آئی یا نہیں آئی، تو انہوں نے ایک نسخہ دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو کہ اس نماز سے لے کے اگلی نماز تک اگر فحشا میں نہ پڑھے، منکرات میں نہ پڑھے، تو اس کا مطلب ہے ظہر اثر قبول ہو گئی. اور اگر نعوذ باللہ تعالی نماز پڑھی، بعد میں کوئی فحشا بھی کیا، منکرات میں پڑھے، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ ظہر اثر قبول نہیں ہوئی، ورنہ وہ روک لیتی. صحیح ہے. اچھا اب میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سب عمل کر رہے ہیں دین کے اوپر. جو ہمیں اس دنیا میں اپنے اندر نظر آنا ہے وہ کیا چیز ہے؟
ایک تو ہمیں ثواب ملے گا، جیسے ہی مرنے لگتا ہے انسان اس سے چند منٹ پہلے اس کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں، چند منٹ پہلے اس کی اب تک نہ کھلی ہوں اس کی بھی کھل جاتی ہیں، پھر جو وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے وہ تو پھر کمال ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اچھا اب یہاں پہ ہمیں کیا ملنا ہے یہ بتائیں، وہ جو وہاں ملے گا وہ تو بات کی بات ہو گئی، یہاں پہ کیا ملے گا؟ تو بھائی یہاں پہ ایک سادہ سی بات سب لوگ کرتے ہیں، میں بھی وہی کروں گا، وہ یہ کہ آپ کا دین آپ کے کردار میں نظر آئے گا۔ اگر آپ کا کردار وہ ہے جو آپ کا دین بنا رہا تھا تو آپ کا دین زبان سے نکل کر قلب تک پہنچ گیا۔ لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ کردار میں نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان سے نکل کے زبان تک ہی رہا، یہ قلب تک سرایت نہ کر سکا۔ اچھا اب جناب آپ کہیں گے بھائی سوال ختم نہیں ہوا، کردار میں کیا چاہیے تھا؟ کردار میں کیا چاہیے تھا؟ تو میں آپ کے سامنے آج کے دن ان 3 صفتوں پہ رکھوں گا۔ 3 چیزیں آپ کو اور ہمیں چاہیے، اگر وہ 3 چیزیں ہمارے کردار میں نظر آ رہی ہیں، صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ہماری زبان سے نکل کر ہمارے قلب تک پہنچ رہا ہے، قلب تک پہنچ رہا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس 3 میں کمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعن سے الفرج۔ سب سے اہم بات جو میں اشارتاً کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں پیغام پہنچ چکا ہے، لیکن اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں چونکہ یہاں پہ ان صفتوں کو میں نے عرض کرنا ہے۔ سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی آپ کوئی اچھا کام کریں، دوسروں کو دکھانے، ثابت کرنے، بتانے کی اتنی سی بھی اگر خواہش ہے، اس کا مطلب ہے یہ اوپر نہیں پہنچا ہے، یہ اوپر نہیں پہنچا۔ یہ میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہے تو پھر معاملہ کافی سختی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں عبارت کو تبدیل کر کے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعن سے الفرج۔ میں نے ایک عمل انجام دیا، اس عمل کو میں نے کس کے لیے انجام دیا تھا؟ اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ امامت کی راہ میں آپ نے کوئی قربانی دی، الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی راہ میں آپ نے کوئی سختی برداشت کی، الحمدللہ۔ یہ آپ نے کس کے لیے انجام دیا تھا؟ یہ آپ نے خدا کے لیے انجام دیا، اللہ کے لیے انجام دیا۔ اچھا اب آپ اجر کس سے چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں کچھ، سب کچھ نظام اسی کا ہی ہے، تو اسی سے چاہتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا اب ہوا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے اپنی زندگی میں کوئی عبادت کی، کوئی ریاضت کی، اور جناب علی میں نے کوئی کتاب پڑھی اور یہ کیا اور وہ کیا، اب میں یہاں پر ممبر پہ آیا ہوں، شبیہ ممبر رسول کے اوپر، اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور میں ایک جملے میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے کر دیا، یعنی میں نے ایک جملے میں، اشارے میں اپنے مقام اور فضیلت کے اوپر 2 جملے بول دیے، صحیح۔ اب یہ جو میں نے جملے بولے تو اب میں نے اجر کس سے مانگا؟ اب میں نے اجر مانگا نہیں، چلو اتنا برا نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہ 90% اجر خدا دے، 10% یہ لوگ بھی دے دیں۔ بھائی یہ لوگ کیا اجر دیں گے؟ تعریف کریں گے، میری شخصیت ان لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا بڑے پرہیزگار ہیں، مولانا بڑے عالم ہیں، بڑے متقی ہیں۔ تو 90-10 کا ریشو، 90% خدا کے لیے اور 10%، چلو ہم کہتے ہیں نہیں 10% نہیں 2%، 98% خدا کے لیے اور 2% لوگوں کے لیے۔ اچھا لوگوں سے کیا ملنا ہے آپ کو؟ تعریف ملے گی، تھوڑا شہرت بڑھے گی، تھوڑا عزت بڑھے گی، صحیح ہے۔ تو 2% صرف بندوں کو دے دوں، 98% اللہ کو۔ اچھا اللہ کا قانون کیا ہے؟ تو ہم لوگ اور ان لوگوں سے اساتذہ سے جملہ سنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ میں بہت اچھا پارٹنر ہوں، اگر میرے ساتھ کسی پارٹنر کو کھڑا کیا تو میں اپنا شیئر بھی اسی کو دے دیتا ہوں۔
تو اللہ ہم سے کہے گا کہ بھائی تم نے تو لوگوں سے 2% مانگا تھا نا، میں اپنا 98 بھی انہی کو دے رہا ہوں، اب تم انہی سے لو۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک ظاہری شہرت مل جائے گی، ظاہری شہرت مل جائے گی، پیسہ بھی مل جائے گا، ختم، وہاں معاملہ ختم۔ تو اب آپ جب بھی اپنے لیے کوئی اچھا کام انجام دیں تو آپ ایک طالب علم سے ایک مشورہ لے لیجئے مجھے کہ زندگی میں دنیا میں اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہ دیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی کو اس کی خبر نہ دیں، کسی بھی وجہ سے پتہ چل گیا ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ بھی خطرناک ہے لیکن وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، آپ کم از کم بتانے کی ضرورت احساس نہ کریں، چونکہ آپ نے جس کو بتانے کی ضرورت احساس کی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر 0.5% بھی اس کی طرف سے آپ نے کوئی جزا چاہی تو 99.5% بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہاں سے پھر کچھ نہیں ملنے والا، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ جتنی اپنی اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنی ہے، معنوی ترقی کرنی ہے، ان تمام کے اندر سب سے پہلا قانون یہ قانون، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں خلوص۔ اگر یہ ہے تو آگے بات چلے گی، اگر یہ نہیں ہے یہیں پہ سارا معاملہ ختم، باقی دنیا ہے، باقی دنیا۔ اس پہ آپ بہت زیادہ اصرار فرمائیے گا تو آپ جتنے بھی زندگی میں کام کریں ان میں دوسری طرف کہہ رہا ہوں، آپ کا وقت نہیں لوں گا تیسری دفعہ کہنے میں، سب سے اہم کتنی بھی آپ محنت کر سکتے ہیں۔ اچھا چلیے اب ایک حل کی طرف، تو یہ فرض کریں ہم سے کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا، بدقسمتی سے شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ ہم کہہ بیٹھے، غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ تو بھائی خدا تو اتنا کریم ہے کہ جو تم نے کسی اور کو دے دیا تھا ابھی بھی اگر توبہ کر لو تو خدا اس کا جزا بھی دے دے گا، لیکن توبہ کرو، پھر شرمندگی کا احساس ہو واقعی کہ یہ میں نے غلط کیا تھا۔ اگر کوئی شخص واقعاً اپنی زندگی کے اندر ایک اچھا کام کرے، نعوذ باللہ تعالی اس کے اوپر ریاکاری کر چکا اور اس معاملے کو وہ خراب کر چکا، لیکن اس کے بعد توبہ کر لے تو اس کا ثواب واپس آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، پھر سچائی سے یہ توبہ کرنی ہوگی کہ یہ جو میں نے اس وقت کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ اچھا معذرت کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، ریاکاری کرتے وقت مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اس وقت تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھو کے یہ 5 منٹ کا مزہ لے رہا ہے، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ورنہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی اپنی عمر کی کمائی 10 منٹ کا شو دیکھنے کے لیے ضائع کرے گا؟ یہ ہم 10 منٹ کے شو پہ پتہ نہیں کیا کچھ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ خدا نے شو کہا ہے نا اس کو، لہون ولعب ما الحیات الدنیا الا لہون ولعب، تو ایک شو تھوڑی سی دیر، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ دوسری بات، یہ پہلی چیز ہو گئی، سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے۔ اس کے بعد کام کبھی بشیر بن کے آتے ہیں، کبھی ہم سب ڈرانا ہے، وہ اس دن ڈرائے جا رہے ہیں۔ ایک دن آتا ہے آج ان کو خوشخبریاں دینی ہیں تو بشارت، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے۔ وہ جس وقت نذیر ہے اسی وقت بشیر ہے۔ ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا کسی ایک آدمی نے غلطی کر دی، ایک ریاکاری کر دی اور وہ غلطی کی وجہ سے اپنا ثواب کھو بیٹھا تو اب کیا ہے کہ اب دوبارہ میرے پاس نہیں آنا، خدا کہے نہیں، خدا کا دروازہ کھلا، وہ کریم ہے، کریم توبہ قبول کرتا ہے۔ صحیح، تو یہ میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو کسی کے ساتھ، یہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں کھلا رہے۔ دوسری بات کیا ہونی چاہیے صاحب، ہم لوگ بہت خطرناک دور میں ہیں ایک لحاظ سے۔ یہ جو صفت میں ابھی عرض کرنے والا ہوں یہ صفت پرانی ہے، جب سے انسان ہے یہ صفت ہے،
لیکن ہمارے دور میں کچھ زیادہ ہی ہے، کچھ زیادہ ہی ہے، بڑی صفت خطرناک ہے۔ اچھا، آپ کبھی کسی عرب معاشرے میں رہے ہوں تو وہاں پر آپ نے ٹریفک میں دیکھا ہوگا کہ ٹریفک میں ٹنل بنی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی شہروں میں، لاہور میں تو کافی بنی ہوئی ہیں۔ یہ جو ٹنل ہوتی ہے، اس کو عربی میں جو لوگ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ لوگ اس کو کہتے ہیں نفق۔ نفق، صحیح؟ تو نفق کیوں کہتے ہیں اس کو؟ بھئی نفق عربی میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اوپر سے دیکھنے میں کچھ اور لگے، اندر کچھ اور۔ تو اوپر دیکھنے میں لگتا ہے کہ پلین سرفیس ہے اور نیچے جناب پوری ایک ٹنل کھدی بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفق۔ اور اگر کسی انسان کے اندر ہو تو اسے کہتے ہیں منافق۔ تو اس نے ایک ٹنل کھودی بھی ہوتی ہے اس نے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو شہروں کی ٹنل ہوتی ہے یہ دوبارہ روڈ پہ آ جاتی ہے، منافق کی ٹنل صرف جہنم میں جاتی ہے، اس کی ٹنل کہیں نہیں جا رہی۔ یہ دوسری صفت ہے جس سے بچنا۔ اگر دین کے اوپر باقی رہنا ہے، دین پہ محنت کرنی ہے، تو ایک کوالٹی آپ کے اندر ہونا چاہیے، میرے اندر ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جو بول رہے ہو نا وہی اندر ہو۔ یہ اگر دو ہیں اس کا مطلب ہے کہ معاملہ خراب ہو، اس کا مطلب ہے معاملے میں خرابی۔ اچھا، آپ جناب علی اس کے اوپر عذر بعد عذر، یہ وجہ منافقت کی، یہ وجہ کچھ اور کرنے، یہ سب باتیں فضول ہیں، سب باتیں فضول ہیں۔ جلدی عرض کرتا ہوں، کہیں میں جا رہا تھا تو ایک بینک کا HR کا مینیجر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بات شروع کی، اس کو کہیں تو ایک اعتماد اس کا ہمارے ساتھ بن گیا تھوڑا بہت، ورنہ تو لوگ سنیں گے بھی نہیں نا کہ کیوں سنے مولوی کی بات۔ تو بہرحال وہ کسی بھی وجہ سے ہم نے بھی کوئی ایسی حرکت کی کہ اس کو گھسیٹ لیا اپنے طرف، ایسی کوئی 4 باتیں کی۔ تو جب اس کا اعتماد بن گیا تو میں نے اس سے کہا یہ والی بات، کہنے لگا کہ دیکھو معذرت چاہتا ہوں بھیا، ایسے اس نے کرا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ہماری جاب کی ضرورت ہے کہ ہمیں منافقت کرنی ہے۔ HR مینیجر ہے، نون بینک ہے، پاکستان کے بڑے بینکوں میں سے ایک بینک ہے، نام نہیں لوں گا بیچارے کا۔ تو وہ اس نے کہا کہ یہ ہماری جاب کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا دیکھیے ہمارا کام میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے سب آرڈینیٹ ہیں، کچھ ہمارے کولیگز ہیں، کچھ ہمارے باسز ہیں اور کچھ ہمارے ٹاپ باسز ہیں۔ چاروں کے سامنے ہمیں مختلف طرح سے رہنا ہوتا ہے۔ کولیگز کے سامنے سپیریئر ہینڈ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، سب آرڈینیٹس کے سامنے، کولیگز کے سامنے ذرا فرینڈلی بن کے رہنا ہوتا ہے، جو امیڈیٹ باس ہے اس کے سامنے تھوڑا سا دب کے رہنا ہوتا ہے، اور جو ٹاپ باس ہے اس کے سامنے تو بالکل فلیٹ ہونا ہوتا ہے۔ صحیح؟ تو کہنے کا یہ 4 قسم کے کام تو ہمیں کرنے ہی کرنے، جاب کے تقاضے ہیں۔ اور اس کے بعد کہنے کا پھر ایک مشکل ہے، پھر ہم جاتے ہیں فیملی کے اندر، وہاں 5واں آ جاتا ہے۔ پھر کبھی بازار میں گئے تو وہاں چھٹا آ گیا۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات بتا دو، یہ جو کولیگ ہیں، سب آرڈینیٹ ہیں، باس ہے، ٹاپ باس ہے، بازار میں ہے، ان سب کے دلوں پر حکومت کس کی ہے؟ ان سب کے دلوں پر حکومت کس کی ہے؟ سوائے اللہ کی چور ہے۔ تو تم اللہ کو کیوں خوش نہیں کر رہے؟ کیوں سب کو علیحدہ علیحدہ خوش کرنے کے چکر میں منافقت پال رہے ہو؟ میں سوچ کے آیا تھا، کسی نے ہم سے اشارے میں بھی کہا تھا کہ مولانا آپ فضائل بالکل نہیں پڑھے کل، تو آج آپ کچھ پڑھ لیجیے گا۔ تو میں نے فوراً ان سے یہ کہا تھا دیکھو بھائی میں سفارشی کام نہیں کروں گا، جو میرے دماغ میں آئے گی میں وہ کروں گا، لیکن میں نے پھر بھی یہ سوچ دیا تھا کہ میں کچھ ٹچ کروں گا۔ لیکن وہ بات شروع ہوئی تو وہ اب یہاں پہ آ گئی، تو اب مجھے نہیں لگ رہا کہ میں کچھ کر پاؤں گا، تو میں ابھی اسی پہ رہوں گا، پھر کل انشاءاللہ چند جملات عرض کر دوں گا۔ آپ برا نہیں مانیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم خیال نہیں رکھنا چاہتے، لیکن بات آ گئی یہاں تک۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے مولانا اگر کوئی شخص مجھے اچھا نہیں لگ رہا اب کیا کروں؟ منہ پہ کہہ دوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، جھگڑا ہو جائے گا، معاشرے کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اور اگر چھپاؤں کہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ بول رہے ہو منافقت ہو گئی ہے۔
تو بھئی یہ کہ اب حل کہاں پر ہے؟ تو اب یہاں پہ حل کہاں پر ہے؟ حل عقیدے کے اندر ہے. حل اوپر سے حل نہیں ہوگا جی معاملہ، یہ عقیدے میں حل ہوگا. عقیدے میں کیسے حل ہوگا؟ چیزیں جو ہم لوگ بعض اوقات جب ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو 4-4 5-5 کلاسیں پہلے بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں یہاں 4-5 منٹ کے اندر کہنا وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ جو بندوں سے تمہارے تعلقات ہیں یہ خدا کے حکم سے ہونے یا تمہاری مرضی سے ہونے؟ یہ خدا کے حکم سے ہونے. اچھا میں کسی بندے سے ملا، اس بندے کے اندر اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. مجھے حق ہے کہ میں سوچوں کہ یہ برا آدمی ہے؟ نہیں. تو جب تک بندہ انجانا ہے یہ اچھا آدمی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. پہلی بات تو میں جانتا ہوں اور اس کی حرکتوں کو بھی پہچانتا ہوں. اب کیا کروں؟ بولوں اب بھی اچھا آدمی ہے. یہاں سے ایک اور صفت شروع ہوتی ہے. ہم سب نے ایک جملہ جلدی سے عرض کر دوں، ہم سب نے پوری زندگی صرف ایک کام کرنا ہے، خدا کی صفتوں کو اپنے اندر لانا ہے. اس کو جملے کو چھوڑ دیجئے، بعد میں انشاءاللہ کبھی. خدا کی ایک صفت آتی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ یہ جتنی خامیاں تمہیں اس بندے کی پتہ ہیں کیا خدا کو نہیں پتہ ہے؟ اس نے اس کا رزق روکا تو تم خدا کی ستاریت میں شریک کیوں نہیں ہونا چاہ رہے؟ ستاریت میں شریک ہو جاؤ. خدا کی صفت ستاریت ہے، تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ستاریت دکھاؤ. اس کے عیب کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں گناہگار نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور خدا کو پکارتا ہوں، کبھی خدا نے کہا کہ گناہگار مجھے نہ پکارے؟ میرے تمام گناہوں کے باوجود خدا نے مجھ سے رشتہ نہیں توڑا، تو مجھے کس نے حق دیا کہ میں گناہگار سے رشتے توڑنا شروع کروں، کہ اس کو ذلیل کرنا شروع کروں؟ کس نے حق دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک گناہ تمہیں پتہ چلا ہے، بیٹا تمہارے 10 گناہ اور لوگوں کو پتہ ہے، تم اس ایک کو چھپا لو تاکہ خدا تمہارے 10 کو وہ چھپا دے گا. زیادہ مت پڑو کہ تمہیں اس کی ایک گناہ پتہ چل گیا. تمہارے بھی بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن خدا نے ستاریت ڈالی بھی. صحیح ہے. تو عزیزان محترم، اس سوال کا حل کہاں پر ہے؟ عقیدے کے اندر ہے. عقیدے کی سطح پہ جا کے محنت کرنی پڑے گی، تب یہ مسئلہ حل ہوگا کہ اگر مجھے کسی کی برائی نظر آ رہی ہے تو اب اس کو میں اچھا کیسے کہوں. اور امام کی روایت ذہن میں رکھیے گا، جب کسی سے ملے کیا کہیں؟ یہ مجھ سے بہتر، یہ مجھ سے بہتر. چلیے میں اس کے اوپر اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آپ میں سے جو کل تھکے ہوئے تھے آج وہ اتنے تھکے ہوئے نظر نہیں آ رہے. شاید وہ بیچارے احتیاط کر رہے ہوں گے، جمائی بھی نہیں لے رہے ہوں گے کہ میں مولانا پھر دوبارہ نہ کہیں پکڑ لیا. لیکن بہرحال آپ اپنی صحت سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، تازگی اور فرحت کے لیے درود بھیجیں. محمد وعلی محمد صلی علی محمد محمد. آپ ایک بات پہ یقین رکھیے گا، اگر میں نے آپ کی صحت کے لیے درود بھیجوایا، تکلف میں نہیں بھیجوایا. کیا میں آپ کو مریض دیکھنا چاہوں گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کسی کے لیے دعا کروائیں، خلوص سے دعا کریں، خلوص سے دعا کریں. اس میں بہت زندگی تبدیل ہوتی رہے گی. تو جناب علی مجھے امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ کیسے؟ صاحب میں 12 سال قوم میں رہا ہوں، میں نے اتنا پڑھا ہے، میرا اتنا پڑھا ہے. اب یہ جو آدمی یہاں بیٹھا ہے اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو میں اس سے بہتر نہیں ہوا. یہ کون بول رہا ہے؟ شیطان. یہ شیطان بول رہا ہے. کیوں بھائی یہ مجھ سے کیسے بہتر ہو گیا؟ ہاں پھر ایک سوال ہے، جو زیادہ پڑھتا ہے اس سے زیادہ حساب نہیں ہوتا کیا؟ اس سے تو وہ حساب ہونا ہی نہیں ہے جو میرا ہونا ہے. اس کو وہ عزت ملی ہے دین کے نام پہ جو مجھے ملی ہے.
تو کس کا حساب زیادہ ہے؟ بھائی میں نے عزت لی ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارے پاس روایت ہے کہ برزخ کی زندگی میں بعض لوگوں سے جب حساب لینا خدا شروع کرے گا اور وہ صاحب مقام ہوں گے، اپنے معاشرے کے مقام رکھنے والے لوگ ہوں گے، تو دعا کریں گے کہ کاش ہم جمعدار ہوتے ہیں، کاش ہم جمعدار ہوتے جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہوتی کہ اس مصیبت میں نہ پھنستے جو اب جواب دینا پڑ رہا ہے۔ جمعدار ہونا بری بات نہیں ہے، ایسے نہیں کہ میں کہوں کہ اس کا مرتبہ کم ہے، نہیں، یعنی اس کے پاس کوئی ذمہ داری اتنی نہیں تھی جو میں نے اٹھا لی۔ اس وقت تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جناب لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے وہ کہہ رہے ہیں، عزتیں کر رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں، اب بتاؤ اس کا جواب کون دے گا؟ ایک ایک پوسٹ کے اوپر بعض اوقات 50 ہزار سال لوگوں کو لگیں گے، ایک ایک کرسی اور ایک ایک جگہ بیٹھنے پر۔ کیوں؟ چونکہ وہ جگہ جہاں بیٹھے تھے اس سے 50 ہزار لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی تھی اور اس نے انصاف نہیں کیا۔ اب وہ 50 ہزار بندے اس کے سامنے کھڑے ہیں کہ اب میرا حق دو، اب یہ کہاں سے دے؟ آپ فیصل آباد والے صاحبان ثروت مشہور ہیں، امام کا قول ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسی پیسہ ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو جان لو کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کسی اور کی امانت ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنا میرے ہاتھ میں پیسہ زیادہ ہے اتنا ہی سوال میرا، کیونکہ زیادہ لوگوں کی امانت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اچھا یہاں پہ ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ زیادہ کماؤ، اس کو نہیں پتا کہ ہر کمائی کے پیچھے ایک سوال آ رہا ہے۔ قیامت کے دن برزخ کی زندگی میں لوگ آرزو کریں گے کہ کاش فقیر ہوتے، اس مصیبت میں نہ پھنسنا پڑتا۔ اب یہاں کوئی فقیر ہونے کی آرزو نہیں کرے گا مجھ سے نہیں، لیکن وہاں پہ کریں گے، کیوں؟ جواب دینا مشکل ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس طاقت تھی اور وسائل تھے اور اس نے صحیح استعمال کر لیا، اس آدمی کا مقام انبیاء کی طرح ہے، اس کا مقام پھر انبیاء کی طرح ہے۔ انبیاء یہ کرتے تھے، ان کو وسائل ملتے تھے، طاقت ملتی تھی، وہ صحیح جگہ استعمال کر لیتے تھے۔ صحیح ہے؟ تو بھائی دوسری صفت کیا ہوگی؟ دوسری صفت ہو گئی کہ آپ نے سچائی اختیار کرنی۔ سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے مجلس کتنے بجے شروع ہوئی، آپ نے ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا، صرف یہ سچائی نہیں ہوتی۔ سچائی کردار کی ہوتی، جو اندر ہے وہی باہر دکھاؤ، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں رہا۔ یہ جو دین بے اثر ہو رہا ہے، دین کی تبلیغ، یہ اس میں بہت بڑی ایک وجہ یہی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ میں کافی عرصے پڑھا چکا ہوں، تو آپ لوگوں کی ایک عمومی عادت ہے، وہ یہ کہ آپ کبھی کبھی مجلس کے اندر ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھ کے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی داڑھی ہونے پر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر آپ بڑی نادانی پر پہنچے ہوئے، پھر آپ بڑی نادانی کے اوپر پہنچے۔ یہ رسک مت دیجیے گا، ہم لوگ بوڑھے ہو گئے اب، صحیح ہے؟ درود محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ امید ہے کہ ایک ہی دفعہ کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب آئیے تیسری صفت کے اوپر۔ پہلی صفت خلوص، دوسری صفت سچائی، اور سچائی کے اگینسٹ کیا ہے؟ منافقت۔ سچائی چہرے پر بھی ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر پوری یہاں تک مسکراہٹ آئی ہوئی ہے اور اندر سے ہاں، کیوں؟ پروفیشنل مسکراہٹ۔ یہ منافقت ہے، یہ منافق۔ اچھا آپ کہیں مولانا پھر تو ہم مسکرانا ہی بھول جائیں اس دنیا کے اندر؟ نہیں، اللہ کی خاطر مسکراؤ۔ مولا کا قول ہے، مومن وہ ہے حزن اس کے دل میں ہے، مسکراہٹ اس کے چہرے پر۔ حزن
اس کے دل جب یہ اللہ سے مناجات کرتا ہے نا، ایسا روتا ہے، ایسا تڑپتا ہے کہ کوئی دیکھے تو لگے کہ مر گیا. لیکن جب انسانوں کے درمیان بیٹھتا ہے مسکرا. یہ مولا کا قول ہے، نہج البلاغہ میں موجود. صحیح. تیسری صفت پہ آ جاتے ہیں. درود بھیجے گا ایک بار پھر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سب ایک اور معاملہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی نے دھوکہ دے دیا. صحیح ہے. اچھا، جب ہم یہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا اور بڑے طریقے سے مثلا کو بہت ٹیکنیک استعمال کر کے دھوکہ دیا، صحیح ہے، تو آپ کی ہمدردی اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کو دھوکہ ہوا، یا آپ کی اپریسیشن، تعریف اس کے ساتھ ہوتی ہے جس نے دھوکہ دیا؟ ہاں. اب یہاں پہ بہت بڑا معاملہ ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور ہم اپنے دل میں اتنی سی بھی خوشی احساس کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دل میں رحم نہیں ہے. دل میں رحم نہیں ہے. یہ وہ تیسری صفت ہے جو ہمارے اندر رحم کی صورت میں ہونی چاہیے تھی. تو مثال کے طور پر اگر میں کسی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میری ہمدردی اس کے ساتھ نہیں ہے جس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے اس پہ رحم نہیں آ رہا. کیوں رحم نہیں آ رہا؟ میں کسی کی غربت کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی امارت کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس غریب کی مشکل کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور میرے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ آیا رحیم خدا جس نے رحمت للعالمین بھیجا ہے وہ مجھے بے رحم کو قبول کرے گا؟ یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو سکے گا. اچھا جناب، میں تو سکون سے ہوں اور باقی لوگ مشکل میں ہیں، اور مجھے اپنی عیاشی میں دوسروں کی مشکل کا کوئی اندازہ نہیں. یہ رحم دلی ہے؟ یہ بے رحمی ہے. یہ دین قبول کرتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں قبول کرتا. یہ تیسری صفت ہے جو دیندار میں ہونی چاہیے. شروع میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا؟ فی زمانہ دیندار ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. یہ وجہ ہے مشکل. اب اس کو ذرا سا تیزی سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اب دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اللہ کی 99 صفتیں ہیں، اسماء حسنہ 99. ان 99 اسماء حسنہ میں ایک صفت کو خدا نے کہا یہ میں نے اپنے اوپر لکھ دی. صرف ایک. 99 اسماء اس کے ہیں، یہ خدا کی صفتیں ہیں، ان میں سے کوئی کم زیادہ نہیں ہے. ایک صفت کو خدا نے کہا یہ میں نے اپنے اوپر لکھ دی. کیا مطلب؟ یعنی جہاں کہیں دو صفتوں میں مقابلہ ہوا یہ صفت حاکم ہے. یہ صفت حاکم ہے. میں مقابلہ کی نوعیت عرض کرتا ہوں. مقابلہ خدا کی صفتوں کے اندر نہیں ہوتا، اس کے اطلاق میں ہوتا ہے. مثال، بھئی ایک آدمی ہے، اس نے ایک کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، صحیح. اب عدل الہی، یا اس آدمی نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہے، تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو گناہ کی سزا ملنی چاہیے، صحیح. تو جیسے ہی وہ گناہ کرے فوراً خدا سزا دے دے. عدل ہے یا ظلم ہے؟ عدل ہے. جیسے ہی گناہ کیا فوراً سزا دے دے اس کو، تو یہ کیا ظلم ہوگا؟ یہ نہیں، ظلم نہیں، عدل ہے. کیا خدا دیتا ہے ایسے؟ نہیں. کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے مثلا سمبولک ایکسپریشن، بیان، کہ مثلا کہتے ہیں کہ بھئی فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس نے گناہ کیا. خدا کہتا ہے صبر کرو، شاید توبہ کر لیں، رکو مت لکھو. لکھتا بھی ہے فرشتہ، تو فرشتہ سے کہتا ہے کہ اگر توبہ کر لینا تو معاف کر دینا، مٹا دینا اس کو.
تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں مٹا بھی دوں تو اثر تو رہے گا. تو خدا کی فرماتا نہیں، اگر اس نے توبہ دل سے کر لی نا تو پھر ایسا مٹانا جیسے تھا ہی نہیں، ایسا مٹانا جیسے تھا ہی نہیں. اچھا یہ عدل ہے؟ نہیں، یہ عدل نہیں ہے، یہ رحم ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے. اچھا اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا اور سید المرسلین افضل الانبیاء کو جو بھیجا تو کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت. یاد آتے ہیں جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو رحمت للعالمین ہے یہ کتنی رحمت ہے کے لیے ہے یا کافروں کے لیے بھی ہے؟ وہاں نبی رحمت للعالمین. جہاں جہاں خدا درود بھیجے محمد و آل محمد محمد و آل، جہاں جہاں خدا رب العالمین، رب العالمین کہاں کہاں ہے؟ ہر جگہ ربوبیت الہی ہے. ایک جملہ معذرت کے ساتھ ذرا سا عجیب سا عرض کروں، کیا شیطان ربوبیت الہی میں نہیں ہے؟ شیطان بھی ربوبیت الہی میں ہے. کیوں؟ بالآخر زندہ ہے، بالآخر زندہ ہے. اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب بھی اللہ ہے. اچھا وہ مانتا بھی ہے، خود کہتا ہے ربی بما اغویتنی، اس نے کہا ہے قرآن کریم رب مانتا ہے وہ، صحیح. تو رب تو خدا اس کا بھی ہے. نبی کی رحمت بہت وسیع ہے، بڑی وسیع ہے نبی کی رحمت، صحیح ہے. اب یہ جو خدا ہے وہ رحیم ہے، نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی امت تشکیل پائی اور اس امت کے اندر ایک بندہ ہے جو رحم سے محروم ہے اور وہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین میری شفاعت کر. تو رحمت للعالمین یہ کہیں گے اس سے کہ اتنا تو کر لے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی رشتہ بن، دل میں رحم تو لے کر آ. ٹھیک ہے تو گناہگار آ لیکن کوئی رحم لے کر آ. تو اگر آپ کو اور مجھے شب شہادت ہے، شب وفات، اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے، صفت رحم سے دور نہیں ہو سکتا. یہ صفت ہونی چاہیے، بے رحم انسان نہیں بنے. اب وہ دیکھیے میں جلدی سے یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے یہ جو ہم بچوں کو مار دیتے ہیں نا بعض اوقات، یہ رحم نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کریں. یہ جو گھر میں بعض اوقات مرد حضرات بہت زیادہ سخت مزاج بنے رہتے ہیں، یہ رحم نہیں ہے، ذرا خیال کریں. یہ جو اگر مثال کے طور پر ہم اسکولز وغیرہ کے اندر پڑھا رہے ہیں اور بچے ہمارے سامنے ہیں تو ہم بعض اوقات محلے گلیوں کے اندر بچوں کے ساتھ سختیاں کریں، یہ نہیں ہے، رحم دلی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے. ہمیں اللہ کے نبی نے رحم دل بننے کو کہا، جانوروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے. کتنے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں جانوروں کے اوپر انہوں نے ظلم ہوتے دیکھا، کہانی یہ صحیح نہیں ہے، جانور پہ رحم کرو، کتے بلی کے اوپر رحم کرو. بڑی کہانی ہے یہاں پہ اور میں آپ کا وقت مزید نہیں لوں گا، میں نے کافی وقت لے لیا. تو عزیزان محترم، آپ کو دین پہ محنت کرنی ہے، دین پہ آگے بڑھنا ہے، مجھے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے. یہ راستہ، یہ راستہ. اب آپ مجھ سے کہیں مولانا ایک وظیفہ بتائیں، صبح کو اتنی دفعہ، شام کو اتنی دفعہ، یہ سب باتیں بعد میں اثر دیتی ہیں. پہلے کردار اثر دیتا ہے، پہلے کردار ہوتا ہے. یہ سب لپ سروس ہوتی ہے واقعی، اگر پیچھے کردار نہیں. خدا کا دین سے وہ الفاظ میں تھوڑی، خدا کا دین کیریکٹر کے اندر.